السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ریئل وائس اور ہم لائے ہیں آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر چلائے گئے ٹرین پر بات کریں گے، اور اس کا مسلمانوں کی طرف سے اور ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے جو جوابی ٹرین چلایا گیا اس کے بارے میں دیکھیں گے۔ دوستو یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی شان میں غلط بات بولنے پر کی گئی، اس لیے سب سے پہلے ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا تعارف جان لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر یعنی میسنجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے اپنے میسنجر کو بھیجا، الگ الگ زمانے کے لحاظ سے الگ الگ پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر یا میسنجر ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہنے والے ہر انسان کے لیے میسنجر ہے، ہر ایک کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو اتارا، اور جس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنی باتیں بتلائی ہے ان باتوں کو دنیا میں رہنے والے ہر انسان تک پہنچانے کے لیے کہا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کو کرنا اور برے کاموں سے بچنا ان سب باتوں کو بتایا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ سچ کا راستہ چنے اور برے راستے سے اپنے آپ کو بچائے، غریبوں کی مدد کرے، یتیم یعنی جن کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا ہو ان کی مدد کرے، مال سے یا محبت سے، جھوٹ ہرگز نہ کہے چاہے تمہاری جان کیوں نہ چلی جائے، اپنے کسی بھی بھائی سے اچھی طرح سے ملے یعنی ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، یہ کام بھی نیکی کا کام ہے، کسی سے حسد جلن نہ رکھے اور اپنے اندر حرص و ہوس کو پیدا نہ ہونے دے۔ وہ شخص اچھا نہیں یعنی اس میں خیر نہیں جو کسی سے محبت نہ کرے اور نہ کسی کے مذہب کو برا بھلا کہے اور نہ ہی ان کے خدا کو برا بھلا کہے، ان کے بھگوان کو برا بھلا کہے۔ دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو بہت ہے، کہ چند تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی مذہب کو برا نہیں کہا اور نہ ہی کسی کے بھگوان کو برا بھلا کہا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخصیت ہے جو لوگوں کی اصلاح یعنی لوگوں کو سدھارنے اور ان کے دل میں انسانیت کے لیے محبت بھرنے کے لیے اس دنیا میں آئے۔ دوستو کچھ دنوں پہلے ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلایا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں برا بھلا کہا گیا، اور اس کو کچھ لوگوں نے چلایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت کو گرانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی غلط اور گھٹیا حرکت تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس حرکت پر ہمت اور حکمت اور نرمی سے جواب دیا گیا اور جوابی ٹرین چلایا گیا، اور یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ پورے ملک سے باغیرت مسلمانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں نے یہ بتا دیا کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھنے والی غلط بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ دوستو اس ٹرینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور زندگی کو بہترین انداز اور اچھے طریقے میں اس طور پر پیش کیا گیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ نفرت انگیز ٹرینڈ کا جواب بن گیا، بلکہ اسلام کی دعوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا ذریعہ بھی بن گیا۔ دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ شر یعنی برائی کے اندر سے بھی اچھائی کا پہلو نکال دیتا ہے۔ دوستو بھارت کے مسلمانوں نے جس ذوق شوق جوش و خروش اور درمیانی انداز کے ساتھ جوابی ٹرینڈ میں حصہ لیا، یہ بات بہت خوشی کی ہے، اور مسلمانوں نے اس میں توقع اور گمان سے زیادہ حصہ لیا۔ دوستو ٹویٹر کے ٹاپ 10 ٹرینڈ میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ٹرینڈ چلائے گئے، جن میں ٹاپ 3 پر یہ ٹرینڈ تھے: #پروفٹ آف کمپیشن، اس ٹیگ کے ساتھ 4.25 لاکھ ٹویٹ کیے گئے۔ نمبر 2 پر تھا #پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ٹیگ کے ساتھ 70,000 سے زائد ٹویٹ کیے گئے، اور نمبر 3 پر تھا #مرسیفل پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس ٹیگ کے ساتھ 40,000 سے زائد ٹویٹ کیے گئے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس ٹرینڈ میں جہاں عام مسلمانوں اور تعلیم یافتہ حضرات نے بڑے پیمانے پر شرکت کی، وہی ملک کی موقر شخصیات، خاص طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جناب اسد الدین اویسی صاحب، حضرت مولانا انظر شاہ قاسمی صاحب، ڈاکٹر اسما زہرا صاحبہ نے حصہ لیا۔ ان حضرات کی شرکت نے دوسرے شرکاء کو حوصلہ بخشا اور اس مہم میں تیزی آئی۔ دوستو، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی ٹویٹ کیے گئے۔ دوستو، اس ٹرینڈ میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں نے بھی حصہ لیا اور ٹویٹ کیا۔ دوستو، آج یہ بات ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں نے اس ٹرینڈ میں حصہ لے کر ثابت کر دی کہ دنیا میں اچھے لوگ اب بھی زندہ ہے، جو برے لوگوں کو قیامت تک ان کی برائی پر ٹوکتے رہیں گے، اور یہ بات بھی بتلا دی کہ اسلام مذہب غلط نہیں، اسے غلط بتایا جا رہا ہے۔ دوستو، کچھ ٹویٹ جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے کیے گئے، آئیے آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ آدتیہ مینن لکھتے ہیں کہ ہندوتو عناصر کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ ٹیگ چلائے گئے، لیکن مسلمانوں نے اس کا مثبت طریقے پر جواب دیا۔ نفرت کرنے والوں کے لیے بہترین جواب بہترین اخلاق ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، سنگھ مترا لکھتی ہے کہ ہندوتوا برگیڈ، جب آپ غصہ ہوتے ہو تو نفرت پھیلاتے ہو۔ آج تم نے مسلمانوں کو غصہ دلایا، لیکن انہوں نے محبت کو پھیلا دیا۔ انہوں نے ظاہر کر دیا کہ اسلام امن پسند مذہب ہے۔ آریہ سریواستو کا کہنا ہے، بی جے پی سیل کا شکریہ۔ ایک غیر مسلم ہونے کی حیثیت سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی خوبصورت پیغام نہیں جان سکتا تھا۔ اگر آپ مجھے اکساتے تو یہ آپ کے لیے پیغام ہے کہ اللہ رحیم ہے ان لوگوں کے لیے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں۔ پربا نامی خاتون نے بہت ہی خوبصورت بات کہی۔ وہ ٹویٹ کرتی ہے کہ ہارے ہوئے سنگیوں کو حقیقت میں اسلام سے خطرے کی خام خیالی سے رک جانا چاہیے۔ آپ غیر محفوظ بھی ہے اور نفرت بھی چلا رہے ہیں، جبکہ مسلمان اس کا جواب محبت سے دے رہے ہیں۔ اگرچہ حقیقت میں کچھ نہیں جانتی، مگر خوبصورت لوگوں کے ساتھ باہمی اتفاق کے محبت بھرے پیغام کو عام کر رہی ہوں۔ نکھل اپنی معلومات کا اس طرح سے اظہار کرتے ہوئے ٹویٹ کرتے ہیں کہ جب پیغمبر مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے تو آپ نے یہودیوں، کافروں اور مسلمانوں میں ایک معاہدہ کیا اور ہر گروہ کو مساوی شہری مذہبی حقوق دیے، ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کی پوری آزادی دی۔ پوجا ناگیر نامی خاتون نے ایک مشورے کی طرح سے ٹویٹ کیا۔ وہ کہتی ہے کہ پیغمبر صاحب پر اعتراض کرنے والوں کو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ انسان بن کر ان کی زندگی ایک بار بھی پڑھ لیں گے تو نفرت کرنا بھول جائیں گے۔ بہرحال یہ جوابی ٹرینڈ خوب رہا اور ان غیر مسلم بھائیوں نے بات ثابت کر دی کہ دنیا میں اچھے لوگ اور اچھائی ابھی بھی باقی ہے۔ ہم ان سب کے دل سے شکر گزار ہیں۔ دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور آئیڈیل ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اس کی اسٹڈی کریں۔ ہمارے نبی کی زندگی ہمارے سامنے ہر وقت ہونا چاہیے۔ دوستو، جو لوگ شر پسند ہوتے ہیں وہ تو شر ہی پھیلاتے ہیں اور ان سے ہمارا کوئی نقصان نہیں انشاءاللہ، لیکن آج ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھلا بیٹھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری طرح سے اپنا لیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور مزید اس طرح کی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے۔ اب ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔